Becoming modern was another important aspect of Ayub's government. And Ayub Khan on 9th of December 1958, وہ یہ کہتے ہیں کہ our present education system is a legacy from the past. It was designed and devised to meet an entirely different set of conditions. It needs to be revised to meet the requirements of a free nation. اور یہاں یہ بات بڑی واضح ہے ایوب خان کے اس خطاب میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاسٹ کی لیگسی ہے اور اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سیٹ آف کنڈیشنز کو میٹ کر رہی تھی، لیکن اب اس کی ایک ریویژن ضروری ہے اور اس لیے کہ یہ میٹ کرے نئے زمانے کی ریکوائرمنٹس کو اور ایک فری نیشن کی ریکوائرمنٹس کو. اب وہ کیا ہو سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں. دا شریف کمیشن یعنی شریف رپورٹ جنہوں نے پیش کی had been given the task to suggest ways in which education in Pakistan might be given a new orientation to fit the needs and aspirations of our people. یعنی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ایسی باتیں سجیسٹ کریں جس کے ساتھ ایجوکیشن جو پاکستان میں ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن کے طور پہ سامنے آئے جو کہ نیڈز اور ایسپیریشنز جو ہیں لوگوں کی ان کو کسی نہ کسی طرح میٹ کر سکے. In order to approach this task, there was a need to think of the future of the society which education should help shape. اور پھر اس اپروچ کو سوچنے کے لیے ٹاسک یہ تھا کہ آپ اس فیوچر کو سوچیں جو کہ اس کی سوسائٹی کے لیے نیڈڈ ہے ایجوکیشن کے تھرو، اور ایجوکیشن کس طرح سے اس آنے والے وقت کو شیپ اپ کر سکتی ہے، یعنی ایجوکیشن کس طرح سے بنا سکتی ہے اس آنے والے زمانے کو جو کہ اس قوم کی ضرورت ہے. It was assumed that the educational system of a nation should be consonant with the country's self-image, that it should be in form and content consistent with the hopes and aspirations the country holds for itself. اور پھر یہ assume کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ایک نیشن کا ہے اسے نیشن کی آئیڈینٹی کے ساتھ بہت زیادہ طور پہ کوہیرنٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو کانٹینٹ ہے یعنی اس کا جو نصاب ہے، اس کی جو فارم ہے، اس کی جو اشکال ہیں، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کنٹری کی جو ایسپریشنز اور ہوپس ہیں آگے بڑھنے کی، ڈیولپمنٹ کا جو رخ ہے اسے کمپلیمنٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں. اور پھر persistent concern was shown by Ayub Khan in his speeches as well as the Sharif report regarding Pakistan becoming a modern nation, a progressive, industrialized and economically developed country armed with scientific knowledge and technical know-how. اور پھر شریف رپورٹ اور ایوب خان کے خطاب اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک پروگریسو نیشن کے طور پہ ابھرے، ایک انڈسٹریلائز نیشن کے طور پہ ابھرے، اور پھر اکنامیکلی ایک ڈیولپ کنٹری ہو جس جو بہترین طور پہ لیس ہو سائنٹیفک نالج کے ساتھ اور ٹیکنیکل نو ہاؤ کے ساتھ. یعنی ہم اب اس کے ایسپیکٹ دیکھیے کہ اس میں ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی آ رہی ہے اور سائنٹیفک نالج بھی آ رہی ہے، یعنی دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. سائنٹیفک نالج از پارٹ آف دی ایکڈیمک ایجوکیشن اینڈ دین آلسو ٹیکنیکل نو ہاؤ وچ از اے پارٹ آف ووکیشنل ایجوکیشن. The preoccupation with becoming modern required a modern citizenry with a new consciousness steeped in aspirations for the future. اور پھر ماڈرن ہونے کے لیے ایک ماڈرن سٹیزنری کی بھی ضرورت تھی. یعنی ماڈرن ہونا جو ہے وہ انسان کی سوچ کی ماڈرنٹی کی بات ہے، وہ لوگوں میں اس تغیر و تبدل کا نام ہے جو کہ آنے والے وقت کو امبریس کرنے کے لیے لوگ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوچ کو تعمیراتی اور ماڈرن کرنے کا ایک آغاز نظر آتا ہے. اب ڈائیکاٹمی کیا ہے، اس کے اندر ایک کیا ایسی بات ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ بہت کرٹیکل ہے. ان دس ڈسکورس دا فیوچر ٹیکس پریسیڈنس اوور دا پاسٹ. یعنی یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے اسے فوقیت دی جا رہی ہے ماضی کے اوپر. When the overriding agenda was modernization and development, past became a hindrance and a menace to overcome. اور جب اتنا زیادہ توجہ ہم نے فیوچر کو دینی شروع کی تو یہ لگا کہ ماضی جو ہے وہ اب ایک پرابلم ہے جسے اوور کم کرنا ہے، ماضی سے جان چھڑانی ہے. Memory made uncomfortable intrusions into the present and future, disturbing the smooth movement forward into a progressive and enlightened time. اور اس وقت کا خاصہ یہ تھا کہ جو یادیں ہیں، جو یادداشت ہے ماضی کی، گزرے ہوئے وقت کی، وہ اب ایک پرابلم بن گئی ہے اور اس کا کسی طرح سے بھی
انٹرپٹ کرنا پریزنٹ یا فیوچر میں اس کی اسموتھ ٹرانزیشن جو نیشن کی ایوب خان چاہتے تھے انلائٹنمنٹ کی طرف، نئے زمانے کی طرف، اس کے رستے میں رکاوٹ سی بننے لگ گئی۔